نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم۔ 7 محرم الحرام 1444 ہجری 6 اگست 2022 بروز اتوار۔ آج ہم اور آپ ہفتہ وار درس قرآن کے حوالے سے جمع ہیں۔ آج معمول سے ہٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو چل رہی تھی اور 7 تفسیریں ہو چکی ہیں، 7 درس ہو چکے ہیں، چونکہ کل اور پرسوں محرم کے حوالے سے پورے ملک میں ایک مخصوص ماحول ہوگا۔ عاشوراء محرم اس ہفتے میں ہے، اس وجہ سے ارادہ ہوا کہ آج معمول سے ہٹ کر اس حوالے سے چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 4 مہینے ابراہیم علیہ السلام کی دین میں، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی دین کے اثر سے سال کے 12 مہینوں میں ایسے تھے کہ جن کی عزت، جن کا احترام اور تقدس تمام قوموں میں مسلم تھا۔ اس وقت ابراہیمی دین کے بہت سارے احکام مٹ چکے تھے، مگر یہ حکم کفار کے معاشرے میں، مشرکین کے معاشرے میں زندہ رہا اور وہ اس حکم پر عمل کرتے رہے۔ ہر طرف شرک، ہر طرف کفر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور دین کے تمام احکام پاؤں تلے رون دیے گئے، مگر جب یہ 4 مہینے آتے تو تمام کے تمام لوگ ایک دم ایک خاموش اتفاق کے تحت ان مہینوں کا احترام کرنے لگتے۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ تھا محرم کا، اور ایک مہینہ 2 مہینے محرم سے پہلے کے، یعنی بقرہ عید کا مہینہ اور اس سے پہلے کا مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ ہے جو رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے، شعبان کے مہینے سے پہلے۔ ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کے پاس، وفد عبد القیس، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں جامع نصیحت فرما دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہماری مجبوری ہے، بیننا و بینک کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر بستے ہیں، ہمارا راستہ ان پر ہے اور ہماری ان کی دشمنی ہے، پہلے سے بھی دشمنی تھی اور اب تو اسلام اور کفر کی دشمنی ہے، ہم مسلمان ہو گئے، وہ کافر ہیں، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، ہاں رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ باقی مہینوں میں، ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی مہینوں میں وہ ہمارے خون کے پیاسے اور ہم ان کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ 4 مہینے آ جاتے ہیں اور رجب کا مہینہ جو ان سے الگ ہے، ان 3 مہینوں سے، وہ آ جاتا ہے تو ہم اطمینان کے ساتھ ان کے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔
وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ آپ ایک بات پر غور کریں، اگر ہم اس حدیث کو اور اس واقعے کو مد نظر رکھیں کہ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جن میں انسانی جان کافروں کے نزدیک بھی آٹومیٹک محفوظ ہو جاتی اور اس کا خون نہیں بہایا جاتا تھا، خون بہانا حرام سمجھتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ یہی معزز، یہی محترم مہینے جب آ جاتے ہیں، خاص طور پر محرم کا مہینہ، تو ہر طرف فسادات شروع ہو جاتے ہیں، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، لوگ قتل ہوتے ہیں، ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ حکم جو دین ابراہیمی کا بھی حکم تھا، جو دین محمدی کا بھی حکم ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اور جس پر کفار بھی متفق تھے، اور بدترین زمانہ جاہلیت کے جاہل کافر کریلا اور نیم چڑھا کافر، اور وہ بھی جاہلیت کے کافر یعنی جاہل کافر، وہ بھی ان مہینوں میں ان کی عزت اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے انسانی جان کو محترم سمجھتے تھے، انسانی جان کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اگر ان کے سامنے مسلمان بھی آ جاتا تو کافر بھی مسلمان پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اور یہاں ہمارے ماحول میں نام لیتے ہیں اسلام کا، اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھوں پر لگا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی مہینے میں صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہیں، اہل سنت مسلمانوں کا خون محفوظ نہیں، تو پھر اس مہینے کی عزت کیا رہی؟ یہ نام نہاد مسلمان جو کہ در حقیقت ہے نہیں دعویٰ اسلام کا، یہ ان مضر کے کافروں سے بھی بدتر کافر ہے، جو اس مہینے کے احترام میں اپنے جانی دشمنوں کا خون بھی بہانے سے گریز کرتے تھے۔ اور آج یہی لوگ، بلکہ اب تو ایران سے ویڈیوز آ رہی ہیں بڑی خطرناک کہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو پکڑ کر کہ جناب یہ ایران سے گزر کر یورپ جا رہے ہیں غیر قانونی طور پر، اور ان کو پکڑ کر زندہ انسانوں کے کان کاٹے جاتے ہیں، ناک کاٹی جاتی ہے، آنکھیں نکالی جاتی ہیں، انہیں کتوں کے سامنے زندہ انسانوں کو ڈال دیا جاتا ہے، ان پر پتھروں کی بارش کر کے بڑے بڑے پتھروں کے نیچے ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں آج کل۔ یہ ظلم صرف، اور حالانکہ غیر قانونی طور پر بھئی آپ کے ملک میں نہیں رہ رہے، وہ تو جا رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ زیادہ زیادہ آپ کے ملک سے گزر رہے ہیں، چلو اگر یہ جرم ہے بھی تو آپ انہیں جیل میں ڈال دیں یا انہیں ملک بدر کر دیں۔ تشدد کرنا، زندہ انسانوں کے اعضاء کاٹنا، انہیں پتھر مار کر ان کے نیچے زندہ دفن کرنا اور انہیں کتوں کے آگے ڈالنا، یہ کسی اور چیز کی غمازی کرتا ہے۔ یہ صرف غیر قانونی عبور کا مسئلہ نہیں ہے، سرحد پار کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل مسلمانوں سے اسلام کا انتقام لیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں۔ نام انہوں نے یہ دے دیا، جس طرح کہ انقلاب کے بعد ہزارہ مسلمانوں کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا گیا، ہزارہ مسلمانوں کو، کسی کو اسمگلنگ کے نام پر، حالانکہ اسمگلنگ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں، لیکن اس کے نام پر انہیں پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا۔ کوئی دنیا پوچھنے والی نہیں ہے، سب خاموش ہے۔ یہاں انسانی حقوق کسی کو یاد نہیں آ رہے، اور اگر کہیں دوسری جگہ کوئی کتا بھی کسی کا مر جائے پوری دنیا اس پر چیخنے لگتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محض اور واضح تعصب ہے، لیکن ہم خود مسلمان، ہمیں پرواہ نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کی۔ اور دیکھو
اگر ظلم اور زیادتی پر ہم خاموش رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں قیامت میں پکڑ سکتا ہے۔ اتنی سزا، اتنا ظلم تو یورپ کے کافر بھی نہیں کرتے اگر ان کے ملک کو غیر قانونی طور پر وہاں سے کوئی گزرے، بلکہ وہاں چلا جائے اور وہاں رہنے لگے، وہ اتنا ظلم نہیں کرتے۔ اور باقاعدہ فارسی میں وہ گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے اعضاء کاٹ رہے ہیں۔ آج کل یہ ویڈیوز عام ہیں، اب تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مضر کے کافروں سے بھی بدتر کافر ہیں، جو ان مہینوں کا، ان مقدس مہینوں کا اکرام و احترام ذہن میں نہیں رکھتے۔ دوسری چیز، واقعہ کربلا کی طرف تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں اس پر پہلے بیان کر چکا ہوں، واقعہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اصل واقعہ کیا ہے اور اس پر کس طرح پردے ڈال دیے گئے، لیکن چند سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً نئے نئے سوالات ذہن میں آتے ہیں، نئی نئی باتوں کی طرف ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہاں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام بدلنے کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر کے نکلے، اس لیے کہ نظام غیر اسلامی تھا، اس لیے کہ حکمران شرابی تھا، کبابی تھا، اسلام کے احکام کو بدلنے والا تھا، اور اس کے ان اقدامات کی وجہ سے اس کے خلاف خروج فرض ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن وہ مدینہ سے نکلے اور کوفہ جانے کے لیے، تو پہلا سوال تو یہ ہے، اور پھر راستے میں کربلا میں شہید ہوئے، تو پہلا سوال یہ ہے، کیا اس پورے سفر میں یا اس سے پہلے مدینہ میں یا کہیں مکہ میں یا کسی اور جگہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی موقع پر جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبوں میں، یا کسی اور موقع پر کسی اور خطبے میں، یا اس سفر کی تقریروں میں، آپ نے اس سفر کے دوران کئی خطبے دیے، کئی تقریریں کی، کسی بھی جگہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں نظام کی بساط لپیٹنے جا رہا ہوں، میں خلافت کا نظام ختم کر کے اس کی جگہ امامت کا نظام لا رہا ہوں؟ ایک تقریر، ایک جملہ، چیلنج ہے میرا، کوئی یہ ثابت کر دے کہ حضرت حسین نے اعلان کیا ہو کہ خلافت کے نظام سے میں متفق نہیں ہوں، میں خلافت کا نظام ختم کر کے جو رسول اللہ وراثت میں چھوڑ گئے تھے، ابو بکر وراثت میں چھوڑ گئے عمر کو، عمر وراثت میں چھوڑ گئے عثمان کو، عثمان وراثت میں چھوڑ گئے علی کو، علی وراثت میں چھوڑ گئے حسن کو، حسن وراثت میں چھوڑ گئے معاویہ کو، معاویہ وراثت میں چھوڑ گئے یزید کو۔ یہ وراثت چلی آ رہی تھی خلافت کے بعد یکے بعد دیگرے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو نظام خلافت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد چلا آ رہا تھا، کیا اس نظام خلافت کی بساط کو لپیٹنے کے لیے حضرت حسین نکلے؟ اگر اس نظام خلافت سے ان کو اتفاق نہیں تھا اور وہ نکلے ہیں، تو پھر ان کی ایک جملہ، ایک تقریر، ایک بیان ایسا پیش کر دیا جائے جس میں انہوں نے خلافت کے نظام کی دھجیاں بکھیری ہوں، خلافت کے نظام پر تنقید کی ہو، خلافت کے نظام کو رد کیا ہو، اسے قرآن و سنت کے خلاف قرار دے دیا ہو، اسے عقیدہ امامت کے مقابلے میں متوازی نظام قرار دیا ہو، اور اس کے مقابلے میں امامت جو شیعہ مذہب کی بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی حمایت کے لیے آپ نے اس کا علم اٹھانے کا اعلان کیا ہو، اور یہ کہا ہو کہ میں خلافت ختم کر کے امامت کا نظریہ نافذ کروں گا، امامت کا عقیدہ نافذ کروں گا،
کہ خلافت اور امامت کا مستحق صرف وہی شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو، انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، وہ معصوم ہو اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری رسول اللہ کی طرف فرض عین ہو اور اس پر وحی آتی ہو، اور وہ عالم الغیب ہو، ما کان اور ما یکون، کائنات میں جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا عالم ہو۔ ایک تقریر منصب عقیدہ امامت کی تشریح، عقیدہ امامت کی وضاحت، عقیدہ امامت کی افضلیت، عقیدہ امامت کے لیے خروج کے وجوب پر، واجب ہونے پر حضرت حسین نے کی ہو، ہم آج اعلان کر دیں گے، کوئی مائی کا لال پیش کر دے، ہم اہل سنت کا مذہب ہی چھوڑ دیں گے۔ کوئی پیش تو کرے، جھوٹی روایت نہیں، ابھی کوئی گھڑ کے اور کہہ دے کہ جناب راوی نے کہا۔ کوئی سچی روایت حضرت حسین کی طرف سے پیش کی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ خروج صرف یزید کے خلاف کیا اور اس سے پہلے حضرت معاویہ کے خلاف خروج نہیں کیا، اپنے والد حضرت علی کی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا، اپنے والد سے پہلے حضرت عثمان کی حکومت کے خلاف خروج نہیں کیا، ان سے پہلے عمر اور ابو بکر کی خلافتوں میں خروج نہیں کیا، تو پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت حسین خلافت کو حق نظریہ سمجھتے تھے اور امامت کے عقیدے کو غلط عقیدہ سمجھتے تھے، کیونکہ یہ سب کے سب عقیدہ امامت کے خلاف نظریہ خلافت کے تحت حکمران ہوئے۔ ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، حسن بھی، اور حسن نے خلافت دی معاویہ کو، تو حضرت معاویہ بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین نے ان کے خلاف یا تو بغاوت کی، اس لیے کہ نظام کے خلاف تھے، آپ نظریہ خلافت نہیں مانتے تھے، آپ عقیدہ امامت کے قائل تھے، اور یا حضرت حسین ان کو برحق سمجھتے تھے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے خلاف اس لیے نکلے تھے کہ اس کے خلاف نکلنا فرض ہو گیا تھا، اس نے دین بدل دیا، احکام بدل دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو سب سے پہلے یہ مہم، یہ تحریک، یہ بغاوت، یہ خروج یہ حرمین سے ہونی چاہیے تھی، جو اسلام کے عظیم الشان مرکز تھے، مکہ معظمہ سے ہونی چاہیے تھی، مدینہ منورہ سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر حضرت حسین اپنی حکومت کے لیے نکل رہے تھے، یزید کا تختہ الٹنے کے لیے نکل رہے تھے، پورے عالم اسلام میں ان کو صرف کوفہ نظر آیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا عالم اسلام صرف کوفہ تک محدود تھا؟ کیا مدینہ میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا مکہ میں مسلمان نہیں تھے؟ کیا مدینہ اور مکہ یہ اسلام کے بنیادی مرکز نہیں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے اپنی تحریک کا آغاز مکہ اور مدینہ سے کیوں نہیں کیا؟ وہاں کے لوگوں پر حضرت حسین کی بیعت لازم نہیں تھی؟ اگر وہاں کے لوگوں پر حضرت حسین کی بیعت فرض تھی تو کوفہ سے پہلے حضرت حسین جہاں پہلے سے رہتے چلے آ رہے تھے وہاں کیوں بیعت نہیں کی گئی؟ وہاں کیوں بیعت نہیں لی گئی؟ مکہ میں کیوں بیعت نہیں کی گئی؟ مکہ میں کیوں بیعت نہیں لی گئی؟ حالانکہ مکہ اور مدینہ اسلام کے بنیادی مرکز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین لا یعرض، فرمایا کہ یہ دین سمٹ سمٹا کر حرم شریف میں اس طرح سکڑ جائے گا اور اس طرح پلٹ کر آئے گا
جس طرح کہ سانپ اپنے بل کی طرف سکڑ کر آ جاتا ہے، سکڑ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اور بل کے اندر چھپ جاتا ہے، اسی طرح اسلام بھی مدینہ کی طرف آئے گا آخری زمانہ میں۔ تو مدینہ تو وہ جگہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینے کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، جو لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ لوہے کے اوپر لوہار کی بھٹی میں جو آگ جلتی ہے جس دھونکنی سے، اس میں اگر لوہا دے دیا جائے، لوہا ڈال دیا جائے، مجال ہے کہ ایک ذرہ زنگ کا باقی رہے۔ فرمایا مدینہ منورہ میں اسی طرح یہاں ایمان کا زنگ دور ہوتا ہے، یہاں نفاق کا زنگ دور ہوتا ہے، یہاں کوئی منافق چین سے رہ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی بدعتی کو پناہ دے گا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ حرم کو اللہ نے محترم قرار دیا، مدینہ کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دے دیا۔ مدینہ کے رہنے کے بڑے فضائل، مکہ کے رہنے کے بڑے فضائل۔ ارے وہاں کے مسلمانوں پر یہ بیعت فرض نہیں تھی اور یزید کا تختہ الٹنا فرض نہیں تھا، یزید کے خلاف خروج اور بغاوت فرض نہیں تھی کہ حضرت حسین ان مسلمانوں کو جھنجھوڑے بغیر، انہیں ترغیب دیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے اور کوفہ جا کر بیعت لینے کے اس میں ہیں، اور وہاں جا کر خروج اور بغاوت کرنے کا ارادہ ہے۔ ارے بابا کوفہ بڑا شہر ہے یا مکہ اور مدینہ؟ مکہ اور مدینہ کے مقابلے میں کوفہ کی کیا حیثیت ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ حضرت حسین پر الزام ہے، یہ حضرت حسین پر جھوٹا الزام ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جگہ امامت کا نظام لانے کے لیے، حکومت وقت کا تختہ الٹنے کے لیے آپ بغاوت کے ارادے سے کوفہ مدینہ سے نکلے۔ پھر عالم اسلام کے اور بڑے شہر ہیں، یمن ہے، مصر ہے، صحابہ کرام نے اسے فتح کیا، اور سن 33 ہجری میں تو افغانستان تک مسلمان فاتحین پہنچ گئے، کابل فتح کر لیا حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں پورا فارس فتح ہوا، اور یورپ کے علاقے اور سنٹرل ایشیا کے علاقے، آذربائیجان اور آرمینیا فتح ہوئے۔ ہر جگہ مسلمان، ہر جگہ صحابہ، سندھ اور ہند تک پہنچ گئے، چین تک پہنچ گئے، افریقہ فتح کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ پورا عالم اسلام، کیا ان پر یہ بغاوت فرض نہیں تھی؟ حضرت حسین نے پورے عالم اسلام کا دورہ کیوں نہیں کیا؟ اپنے نمائندے کیوں نہیں بھیجے؟ خود اگر نہیں جا سکتے تھے، ان کا بہت بڑا خاندان تھا، اس خاندان کو بھیج دیتے، افراد کو مختلف شہروں میں، کہ بھائی اس حکومت کے خلاف، اس نظام کے خلاف بغاوت فرض ہے، سب کا نکلنا۔ یہ اگر کوئی نہیں نکلے گا تو قیامت میں مجرم ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس انداز سے میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ کا مقصد یزید کے خلاف بغاوت کرنا تھا اور یہ بغاوت آپ کے ذہن میں فرض تھی، تو پورے عالم اسلام کو ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ چلو اگر سب نہیں جا سکتے تو کوفہ نہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر چوٹی کے صحابہ کرام موجود ہیں، خود حضرت حسین کی رشتہ دار صحابہ کرام موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ حضرت حسین کے اپنے سگے رشتہ دار ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی حضرت صفیہ کی اور حضرت زبیر کی اولاد سے، پھپھا کی اولاد ہے، اور ان کے بھتیجے حضرت صفیہ کے۔ تو سوال یہ ہے، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ، آپ کے اپنے قریشی، آپ کے اپنے بنو ہاشم، آپ کے اپنے گھر کے لوگ، آپ نے ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ آغاز تو ان سے کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اگر عبداللہ ابن عباس بیعت کر لیں، عبداللہ ابن عمر بیعت کر لیں،
بڑے بڑے صحابہ بیعت کر لیں، عشرہ مبشرہ میں جو زندہ ہے وہ بیعت کر لیں، تو پھر پورے عالم اسلام آٹومیٹک حضرت حسین کی ہاتھ پر بیعت کرتا، جنگ کی بھی ضرورت نہ ہوتی، یزید کے ساتھ کون ہوتا؟ اس کے باوجود ان بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی نے حضرت حسین کی بیعت نہیں کی، یزید کے خلاف نکلنے کے لیے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ سوالات تو ہیں۔ حضرت حسین نے کسی ایک تقریر میں ان بڑے بڑے صحابہ کرام کے خروج نہ کرنے پر، ان کے ساتھ سفر میں نہ نکلنے پر، ان کی بیعت نہ کرنے پر کسی بھی ایک تقریر میں ان کی مذمت نہیں کی۔ پھر شام، ٹھیک ہے حضرت معاویہ کی حکومت تھی شام میں، لیکن ظاہر ہے کہ شام کے تمام لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت عقیدت کیا تمام لوگوں کے دلوں سے نکل گئی؟ ایسا گمان ہم خیر القرون کے اس دور کے لوگوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں کیسے یہ گمان رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پورے شام نے اجماعی طور پر، پورے مصر نے اجماعی طور پر، پورے بیت المقدس اور جس کو حضرت عمر نے فتح کیا تھا وہاں کی بھی مسلمانوں نے، اور جو اس وقت کا شام تھا، لبنان وغیرہ، یہ جو آج الگ علاقے ہیں، اردن، ان تمام مسلمانوں نے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ دنیا میں ایک کوفہ ہی شہر رہ گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب افسانے، معلوم ہوا کہ یہ جھوٹے افسانے گڑھے گئے ہیں۔ اس دور کی پوری امت کو متہم کرنے کے لیے نظام خلافت کو نشانہ بنایا گیا، نظام خلافت کو بدنام کرنے کے لیے، تاکہ اس کی جگہ امامت کو لایا جائے، تاکہ اس کی جگہ ایک باطل نظریے کو جگہ دی جائے مسلمانوں کے ذہن میں، اور رسول اللہ کے اس مقدس مسند کو بدنام کر دیا جائے۔ اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر کے، جھوٹی روایتیں وضع کر کے، جھوٹی کہانیاں گھڑ کر، جھوٹے افسانے گھڑ کر ان کو بدنام کیا جائے، اور ان کے کارناموں کو چھپایا جائے جو انہوں نے فتوحات کے حوالے سے اسلام کے غلبے کے لیے کی ہیں، اور انہوں نے ملکوں کو فتح کیا۔ ان کارناموں کو ان پروپیگنڈوں کی آڑ میں دفن کر دیا جائے، تاکہ امت، آنے والی امت، وہ نظام خلافت سے بدظن ہو اور کبھی خلافت کے قیام کا فائدہ نہ لے، نعرہ نہ اٹھائے، کبھی خلافت کے قیام کا سوچے بھی نہ۔ اس وجہ سے یہ سارے افسانے گھڑے گئے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ عقیدہ امامت کو، جس کے بارے میں چند الفاظ میں نے کہے، اس کو سامنے لا کر ایک متوازی نظریہ پیش کیا گیا۔ وہ بھی چل نہ سکا، 12ویں تک 11ویں تک بمشکل چلا سکے، اور 12ویں کے بعد اس کو بھی دفن کرنا پڑا، اور طرح طرح کے بہانے تراشے گئے، طرح طرح کی دلیلیں گڑھی گئیں اپنے لیے، لیکن وہ ایک ناکام نظریہ، ایک غیر الہامی، ایک غیر آسمانی نظریہ، ایک غیر حقیقی نظریہ تھا، ناکام ہوا، اور 11ویں کے ساتھ وہ دفن کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس لیے یہ جو آج کل ہمیں کہانیاں گھڑ کر سنائی جا رہی ہیں، افسانے گھڑ کر سنائے جائیں، جس دور کو نبی علیہ السلام نے خیر القرون قرار دیا ہو کہ یہ زمانوں کا سب سے بہترین زمانہ ہے، ان واقعات اور پروپیگنڈوں کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی بات ہمیں جھوٹ لگنے لگتی ہے کہ یہ تو خیر القرون نہیں، یہ تو بہترین زمانہ نہیں، یہ تو شر القرون ہے، جس کے اندر اتنے بڑے بڑے ظلم کیے گئے، اسلام کو بدل دیا گیا، اسلام کو بگاڑ دیا گیا، اور اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو اسلام دفن ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، اسلام زندہ نہیں ہوا، اسلام کو نقصان پہنچا، 2 ٹکڑوں میں اسلام تقسیم کر دیا گیا، اگرچہ وہ دوسرا ٹکڑا اسلام نہیں ہے، لیکن بہرحال نام تو اسلام کا لیتے ہیں۔
تو میں نے کہا اصل تصویر یہ ہونی چاہیے اور اصل شعر یہ ہونا چاہیے. اس کے جواب میں میرا یہ شعر ہے کہ لعنی یزید اصل میں طعن صحابہ ہے. امت تقسیم ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ نہیں ہوتا، امت تقسیم ہوتی ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا سے پہلے شیعہ سنی کی تقسیم اعتقادی اور مذہبی طور پر نہیں تھی، کوئی شیعہ الگ مذہب نہیں تھا. حسین اور یزید کا مذہب ایک تھا، حسین اور عمر ابن سعد کا دین ایک تھا، حسینی لشکر اور یزید کی فوج کا عقیدہ اور نظریہ ایک تھا، نماز ایک تھی، حج ایک تھا، روزہ ایک تھا، کلمہ ایک تھا، توحید ایک تھی، نظریہ خلافت ایک تھا، دین کا ہر حکم ایک تھا. لیکن کربلا کے بعد نماز بھی الگ ہو گئی، روزہ بھی الگ ہوا، زکوٰۃ بھی الگ ہوئی، حج بھی الگ ہوا، حتیٰ کہ خدا بھی الگ ہو گیا. ان کا خدا بھول جاتا ہے، ان کا خدا بھول جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ان کے ہاں عقیدہ ہے عقیدہ بدا کا، کہ اللہ تعالیٰ کو غلطی لگ جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ بھول جاتا ہے. لہٰذا ان کا خدا بھی بدل گیا. جو بھولتا ہے، ہمارا خدا کبھی بھولتا وما کان ربک نسیا. قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ کبھی بھی نہیں بھولتا. ہر مخلوق بھول جائے گی مگر اللہ کبھی کسی بات کو بھولے گا، ورنہ قیامت میں انصاف کیسے کرے گا. تو ان کا رسول بھی الگ، ان کا نظریہ رسالت اور نبوت بھی الگ، ان کا نظریہ خلافت اور امامت بھی الگ، ان کے عقائد بھی الگ، ان کا قرآن بھی الگ، اور ان کا ایمان بھی الگ، ان کا کلمہ بھی الگ. ایک متوازی دین اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ نہیں ہوتا، اسلام تقسیم ہو جاتا. ورنہ یہ فرق کربلا کے میدان میں کیوں نہیں تھا؟ حسین نے پورے کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اپنی 63 سالہ زندگی میں یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ سوال یہ ہے. حسن نے کیوں نہیں پڑھا؟ علی نے کیوں نہیں پڑھا؟ علی کے بیٹوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ محمد ابن حنفیہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری اولاد تھی، جن میں سے کئی میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے. کسی ایک سے یہ کلمہ ثابت نہیں ہے، کسی صحیح سند کے ساتھ. اور ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب نام نہیں لوں گا، بڑے مولوی صاحب مشہور، بڑے مبلغ اپنے آپ کو کہتے ہیں، مقرر بھی ہیں مبلغ بھی ہیں، کہ جی حسین پہ تو رونا چاہیے، رونا حضور کی سنت ہے. تو حضور تو حمزہ پر بھی روئے ہیں، وہ کیوں نہیں سنت؟ حضور تو سید الشہداء حضرت حمزہ کی وفات پر ہنسے تھے اور روئے تھے؟ روئے تھے. احادیث میں ہے نبی علیہ السلام تو 70 صحابہ کرام کی اجتماعی شہادت پر بھی روئے تھے. تم کیوں نہیں روتے؟ 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ان قاتلوں کو بددعائیں دی نماز کے اندر، ان قوموں کو، ان قبیلوں کو، یدعو علی رعل وعصیۃ وذکوان ولحیان، حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے. رعل، عصیہ، ذکوان، لحیان، ان قبیلوں پر اللہ کے نبی جنہوں نے 70 صحابہ کو ایک ساتھ شہید کیا، اللہ کے نبی 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان قبیلوں کا نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے رہے. تو پیغمبر روئے ہیں، تم کیوں نہیں روتے؟ سوال یہ ہے. اور پھر تم اعتراض کرتے ہو کہ حسین پر کیوں نہیں روتے لوگ، یہ پیغمبر کی سنت ہے. تو پھر یہ اعتراض تم نے ابو بکر پہ کیا، ابو بکر روئے ہیں حسین پہ. تم نے اعتراض فاروق اعظم پہ کیا، وہ بھی روئے ہیں.
تم نے اعتراض عثمان پہ کیا، وہ بھی روئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تم نے اعتراض علی پہ کیا ہے، ثابت کر کے دکھا دو کہ حضرت حسین پر علی بھی روئے ہو۔ آخر یہ سنت ہے، تو اس سنت پر علی نے عمل کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لاؤ دلیل، لاؤ ثبوت لاؤ۔ علی کب روئے ہیں حسین پر؟ حسن کب روئے ہیں حسین پر؟ تو حسن کو بھی تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ آج مجھ پر اعتراض ہے، آپ پر اعتراض ہے کہ ہم حسین پر نہیں روتے، تو پھر یہ اعتراض حسن پر کیوں نہیں؟ یہ اعتراض علی کے بیٹوں پر کیوں نہیں؟ یہ اعتراض علی رضی اللہ عنہ پر خود کیوں نہیں؟ یہ شیخین اور خلفائے راشدین پر کیوں نہیں؟ تم کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ جھوٹی روایتوں کو دیکھ کر تم بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ جھوٹی روایتیں ہیں کہ من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر رویا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہم ماتم کر لیتے ہیں، بس من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ۔ کوئی سند نہیں، کوئی سچائی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے یار لوگ، ہمارے پڑوسی لوگ اذان میں انگوٹھے چومتے ہیں، اذان میں انگوٹھے چومتے ہیں۔ دن میں کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ کتنی مرتبہ اقامت ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ لیا جاتا ہے اذان اور اقامت دونوں میں؟ جلدی جلدی شمار کر کے مجھے بتاؤ۔ ہاں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے تو دو دفعہ نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے، 10 بار، اور 10 بار اقامت میں کتنے؟ 20۔ کم از کم ہر روز 20 مرتبہ نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ تو ابو بکر نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام اور سارے صحابہ انگوٹھے آنکھوں سے لگا کر چومتے ہیں؟ عمر نے بھی دیکھا ہوگا، عثمان نے بھی دیکھا ہوگا، علی نے بھی دیکھا ہوگا، حسن نے بھی دیکھا ہوگا، حسین نے بھی دیکھا ہوگا، حضرت معاویہ نے بھی دیکھا ہوگا۔ 1,24,000 صحابہ کرام نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو، یہ کسی بند کمرے میں چھپا ہوا عمل نہیں تھا، مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے۔ دیکھو ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اذان میں نہیں لگاتے، اقامت میں لگاتے ہیں، بولو، اس لیے کہ یہ کھلا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک کروڑوں اربوں انسانوں نے اس پر عمل کیا، کانوں کو ہاتھ لگاتے رہے، اذان میں ہاتھ لٹکائے رکھتے، اقامت میں، تکبیر میں، ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو اگر انگوٹھے چومنے ہوتے تو یہ خفیہ عمل نہ ہوتا، ایک دن میں 20 بار لوگوں کے سامنے کیا جاتا، تو اس کے راوی کتنے ہونے چاہیے تھے؟ اس عمل کو نقل کرنے والے کتنے ہونی چاہیے تھے؟ اس کے بارے میں احادیث کی بھرمار ہونی چاہیے تھی۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ یہ عمل جو خفیہ نہیں تھا، جو کھلم کھلا تھا، بار بار تھا، ہر روز تھا، اور پھر اگر آپ مہینے سے ضرب دیں، پھر آپ سال سے ضرب دیں، اس کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، پھر 63 سال نبی علیہ السلام کی زندگی، ابو بکر کی زندگی، عمر کی زندگی، 83 سال حضرت عثمان کی زندگی، حضرت علی کی 63 سالہ زندگی، حضرت معاویہ کی طویل عرصہ کی زندگی، اور 1,24,000 صحابہ کرام۔ تو یہ عمل چھپا ہوا ہونا چاہیے تھا، ایک عد کسی روایت میں ہونا چاہیے تھا، یا ہزارہ روایتوں میں ہونا چاہیے تھا، ہر صحابی سے منقول ہونا چاہیے تھا؟ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، عمر سے نہیں کر سکتا، عثمان سے نہیں کر سکتا، علی سے نہیں کر سکتا، معاویہ سے نہیں کر سکتا، حسن حسین سے نہیں کر سکتا، 1,24,000 صحابہ کرام میں کسی سے نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد ہی
جھوٹ پر مبنی ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ اگر یہ روایت سچی ہوتی تو یہ عمل چھپا ہوا نہ رہتا۔ اسی طرح اگر حسین پر رونا نبی کی سنت ہوتا تو آپ کو پتہ چلا، آج 1400 سال بعد آ کے ابو بکر کو پتہ نہ چلا، 1,24,000 صحابہ کو پتہ نہ چلا؟ پھر تو ہر سال صحابہ کرام کو نکل کر ماتم کرنا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، تاکہ جنت مل جائے، تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ کتنی دفعہ محرم کا یہ دن آیا ہوگا ابو بکر کی زندگی میں، عمر کی زندگی میں، ان کی خلافت میں، عثمان اور علی کی خلافت میں۔ ہر سال اس سنت پر عمل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے، معلوم شد کہ حاجی نیست، پتہ چلیے کہ جھوٹ ہے، حاجی نہیں ہے، حاجی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے کچھ عقل سے بھی انسان کام لے کہ ایک ایسا عمل جو اس زمانے میں پوشیدہ رہا، آج اگر وہ عام ہوتا ہے تو ضرور دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں کالے کپڑے پہننا، یاد رکھو یہ چند رسوم کی باتیں کر رہا ہوں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کالے کپڑے پہننے میں یوں تو عام حالات میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں یا محرم کے مہینے میں چونکہ روافظ کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ دوسری بات، جتنی بھی محرم کی رسمیں ہیں، سبیلے ہوں، شربتیں بانٹی جا رہی ہوں، حلیم بانٹے جا رہے ہوں، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ جلوس میں شرکت یا جلوس میں جا کر تماشا دیکھنا قطعاً درست نہیں ہے، ایک مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ جس جلوس میں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہوں، جس جلوس میں امی عائشہ کو گالیاں دی جاتی ہوں، اور مسلمان جا کے اس سے مزے لے اور تماشا کریں، کیا ایک غیرت مند مسلمان یہ برداشت کر سکے؟ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جلوسوں میں جانے سے احتیاط پرہیز۔ محرم کی تمام رسموں کو علماء نے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مفتی رشید احمد صاحب اور بڑے بڑے علماء نے سختی کے ساتھ ان کا رد کیا ہے، اور یہ سب کے سب حق پرست علماء تھے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ایام میں روافظ کے ساتھ معمولی سی مشابہت بھی اختیار نہ کریں، ان کے بکواس اور ان کے رسومات، ان کے رواج، ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی اولاد کو دور رکھیں، اور بلکہ اولاد کی تربیت کریں، ان کو بتائیں یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ سازش ہے، ایک سازش ہے عبداللہ ابن سبا کی، جو یہودی تھا، جس نے یہ مذہب بنایا، اس لیے بنایا کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں، اس لیے بنایا کہ مسلمان حق پر قائم نہ رہے اور اسلام بگڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے تو چلا گیا، آخرت میں اپنے اس عمل کی پوری سزا عطا فرمائے کہ اس نے پوری امت کو اس گمراہی میں مبتلا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔